اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، تصور کیجئے کہ بڑھاپے کی کمزوری میں ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا۔ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا، دل خوف سے کانپتا ہوا، آپ علیہ السلام نے اسے صرف ایک آیت 7 بار پڑھنے کا بتایا اور فرمایا کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 7 حجوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آج اسی رحمت بھری آیت اور اس کی برکت کا راز آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ دل تھام کر سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، جو بزرگ افراد حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، وہ گھر میں رہ کر قرآن مجید کی ایک خاص آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کیا کریں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس عمل سے حج کے بڑے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے اور اللہ کی رحمت سے گناہوں کی معافی کی بشارت ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بزرگ حضرات حج پر نہیں جا سکے، وہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ روایات کے مطابق بار بار حج کے ثواب سے مشابہت رکھتا ہے اور اللہ کی مغفرت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اس آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جنت کی بشارت مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس آیت کو پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے، جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حد بندی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر گویا مسجد میں گر جاتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو اس قدر شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی، ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق پر کفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا جس میں ہزاروں انڈے تھے، ہر انڈے کے اندر ایک جھنڈا، ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھ کر فرمایا کہ جبریل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب اس خشخاش کے دانے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جہاں آباد تھا، جہاں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے، علماء اعلان کر رہے تھے کہ ان قریب ایک آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں جو زمین کو زندگی اور آسمان کو سلامتی دیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے علماء سے کہا کہ اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ علماء فوراً اپنی جگہوں پر
ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی اور ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کب کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے، اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں، اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر آباد تھا، جس کے در و دیوار پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے، ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹائیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ تجھے اپنے بندوں میں چن لیا، اور کہا کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم مادر میں نطفہ تھا، ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا ماحول بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا ہے، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا تو پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول، جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا۔ جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذ العمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون سے، جذام سے اور برس سے۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں، اور وہ قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں
بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اس نے اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذ العمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذ العمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ارذ العمر وہ عمر ہے جب انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یاداشت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے ارذ العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو علم القرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں، اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹاتے ہیں تاکہ وہ بعض جاننے والے جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی، صحت اور طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیری آسانیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور زندگی کے بقیہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف عظیم اجر کا ثواب ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں نیک اعمال کرتے رہیں تو یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع الی اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ اگر بوڑھے افراد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بوڑھوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں 3؟ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزاریں۔ یہ نہ صرف گناہوں کو کفارہ بنے گا بلکہ آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بوڑھا شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر کا حج کرنا اور جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فضائل سے نوازے۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس بابرکت آیت کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے، اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ 7 مرتبہ پڑھو۔ جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 بار پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جو جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کرے گا۔ جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت اور برکت ہے۔ جو شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا
اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے آخر میں آمین ضرور کہیں۔ اللہ اے رحمان الرحیم رب، اے غفور الرحیم رب، ہم تیرے نادان بندے تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر رحم فرما اور جوانی میں ہمیں نیکی کی توفیق دے، بڑھاپے میں ہمیں توبہ نصیب کر اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بزرگ حج سے محروم ہیں، حج کی سعادت سے محروم رہے، ان کے دلوں کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کی برکت سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو نورانی کر اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو عرض العمر کی ذلت سے بچا، ہمیں قرآن سے جوڑے رکھ اور عمر کے آخری لمحات میں تیرا ذکر نصیب فرما۔ ہماری تمام امت کو حضور کی ہر تمام امت کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ جو نہ جا سکے ان کے لیے گھر بیٹھے ثواب حج عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ کریم، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام بوڑھے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دل کو سکون عطا فرما اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا تو آپ کے دل کو سکون ملا تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ نیک پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کیجئے، کلک کیجئے، سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ہماری حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔